ویلکم ٹو مائی چینل آج کی بات میں۔ دوستوں آج ہم بات کرتے ہیں ٹائٹینک شپ کے بارے میں جو 111 سال پہلے سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ ایسے تھے جو انسنکیبل یعنی نہ ڈوبنے والی جہاز کہلانے والی ٹائٹینک اپنے پہلے ہی ٹرپ میں سمندر کے اندر ڈوب گئی۔ ساری انفارمیشن دوں گا، بنے رہے یہ ویڈیو کے انت تک۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ RMS ٹائٹینک یعنی رائل میل شپ ٹائٹینک جو کہ انسنکیبل شپ ہے، یہ کبھی بھی نہیں ڈوبنے والی شپ ہے۔ اس کے مینوفیکچرر وائٹ سٹار لائن جو 110 شپ کو مینوفیکچرر اور مینٹین کرنے کا ایکسپیرینس ان کے پاس ہے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ٹائٹینک شپ کبھی بھی نہیں ڈوبنے والی ہے، چاہے سمندر میں کوئی آندھی طوفان کیوں نہ آ جائے۔ اس ٹائٹینک شپ میں 5 اسٹار ہوٹل جیسی تمام فیسیلیٹیز تھی، جیسے سوئمنگ پول ہو گیا، کسینو ہو گیا، بار اینڈ ریسٹورنٹ ہو گیا۔ ان تمام فیسیلیٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور ٹائٹینک شپ کے اونر جوزف بروس ازمے نے پورے انگلینڈ میں پبلسٹی کرا دی کہ یہ شپ کبھی بھی نہیں ڈوبنے والا ہے اور اپنی پہلا سفر یہ بہت جلد شروع کرنے والا ہے۔ جس دیکھتے ہی دیکھتے اس شپ کی تمام ٹکٹس بک ہو گئی اور یہ ہاؤس فل ہو گیا اور یہ اپنے پہلے سفر 10 اپریل 1912 کو انگلینڈ کے ساؤتھ ہامپٹن سے نیو یارک کے لیے تیار ہو گیا۔ اس سفر کی ذمہ داری سنبھالی تھی کیپٹن ایڈورڈ جان سمتھ نے، جو کہ 62 سال کے تھے اور یہ بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ پرسن تھے اس سمندری لائن کے۔ 2224 پیسنجروں کو لیے ہوئے یہ ٹائٹینک جہاز اپنی پہلے سفر کے آغاز میں تھا۔ انگلینڈ کے بڑے بڑے انڈسٹریز، بزنس مین اور رائل فیملیز اس سفر کا حصہ بنے تھے۔ یہ اپنے سٹیٹس کو مینٹین اور دکھانے کے لیے اس سفر کا حصہ بنے تھے۔ ان کے چہرے پر یہ خوشی صاف ظاہر ہو رہی تھی، یہ دنیا کے سب سے بڑے سمندری جہاز کا حصہ بنے ہیں۔ چلیے اب اس جہاز کے اسپیسیفیکیشن کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اس ٹائٹینک جہاز کا ہائٹ 50 میٹر تھا اور لینتھ 270 میٹر۔ اس لینتھ کو 16 پارٹس یعنی 16 کیبنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا۔ ان کیبنز کی خاصیت یہ تھی کہ آگے یا پیچھے کے کوئی بھی 4 کیبنز میں بھی اگر پانی بھر جاتا ہے تو اس کا کوئی اثر جہاز پر نہیں پڑنے والا تھا۔ اسی لیے اس جہاز کو انسنکیبل یعنی کبھی بھی نہیں ڈوبنے والا جہاز کہا گیا تھا۔ ہیوی اسٹیم انجن کے ساتھ 3 پروپلر شافٹ بھی یہاں پہ انسٹال کیے گئے تھے۔ 30 لائف بوٹ کیپیسٹی والا یہ جہاز تھا جس میں صرف 20 کو کیری کیا تھا۔ اتنے سارے خاصیتوں والا یہ ٹائٹینک شپ آخر ڈوبا کیسے؟ کیا بات ہو گئی؟ کیا پرابلمز تھے؟ 5 اسٹار سے بھی زیادہ فیسلٹیز پائے جانے والے شپ میں آخر ایسی کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے یہ شپ سمندر میں ڈوب گیا؟ یہ اپنے پہلے سفر انگلینڈ سے نیو یارک کے لیے نکلا تھا۔ 8 دن کا یہ سفر تھا، مگر اس کے مالک جوزف بروس ازمے نے کیپٹن ایڈورڈ جان سمتھ پر یہ پریشر ڈالا ہے کہ یہ شپ 7 دنوں میں نیو یارک کو پہنچنا چاہیے، جس کی وجہ سے جان سمتھ کے اوپر یہ پریشر بن گیا کہ اس جہاز کو جلد سے جلد نیو یارک پہنچایا جائے۔ اپنے فل سپیڈ یعنی 40 کلومیٹر پر آور سپیڈ سے یہ شپ چلنے لگا۔ یہ سپیڈ بہت زیادہ ہوتا ہے کسی بھی سمندری تٹ پر۔ سارے کریو ممبرز ابھی بزی ہو گئے تھے اپنے فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس جو کہ ہائی پروفائل پیسنجرز تھے، ان کی سیوا کرنے میں آل کرو ممبرز یہاں پہ بزی ہو گئے۔ انہوں کا سفر یہاں پہ بہت ہی موج مستی کے ساتھ نکلا، مگر 12 اپریل 2000 پہ کچھ آئس برگ سگنلز ملے۔ میں آپ کو بتا دوں، کوئی بھی شپ اگر سمندر راستے سے جاتی ہے تو یہ اپنا ریڈیو سگنلز کا یوز کرتی ہے، جس سے آس پاس کے شپس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ اسی طرح اسی روٹ پر چل رہے 9 اور شپس تھے جو اسی وائٹ سٹار لائنز
کے अंडर आते थे, तो इन 9 शिपों ने सिग्नल दिया है कि यहाँ पे कुछ आइसबर्ग्स यहाँ पे हैं, तो सावधानी के साथ हमें चलना चाहिए। तो 12 अप्रैल को टोटल 6 ऐसे सिग्नल्स मिले जिसमें आइसबर्ग का जिक्र किया गया और इस सिग्नल्स को बुक रिकॉर्ड भी किया गया। ये बुक रिकॉर्ड एक ऐसी प्रक्रिया है जो भी सिग्नल से कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि आज के दिनों में हम कहते हैं इसको ब्लैक बॉक्स। इसी तरह पहले यहाँ पे बुक रिकॉर्ड कहा जाता था। इन 6 आइसबर्ग सिग्नल्स को लेकर कैप्टन जॉन स्मिथ बहुत परेशान थे। ओनर ब्रूस इज़मे ने इस बात को इनकार किया और स्पीड को सेम 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड मेंटेन करने के लिए कहा। इनको 7 दिनों के अंदर न्यूयॉर्क को जाना था ताकि अपना स्टेटस और इस टाइटैनिक शिप का नाम और ज़्यादा कर सकें। शिप के आगे के रास्ते की नज़र रखने के लिए यहाँ पर क्रोज नेस्ट का एक पॉइंट बनाया जाता है, जो कि शिप के हाइट पर रहता है और यहाँ पर 2 बंदों को बैठाया जाता है ताकि वो सामने नज़र रखें कि सामने रास्ता कैसा है। जहाज स्पीड पर था और बहुत ठंडी होने की वजह से जो क्रू नेस्ट पर बैठे हुए बंदों को ठंड का सामना करना पड़ा और बहुत सामने वो दूर नज़र नहीं कर पा रहे थे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे था, इनके पास कोई टेलीस्कोप भी नहीं था। ये अपनी खुली आंखों से सामने के रास्ते पर नज़र रखना था। ये बहुत ही मुश्किल का बात था। इन सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए समंदर पे जहाज आगे बढ़ता गया। नेस्ट पर बैठे हुए बंदों ने यह डिटेक्ट किया है कि आगे कुछ आइसबर्ग है। वो डिटेक्ट कर पाते और वहाँ पर कैप्टन को अपडेट कर पाते बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग यानी बर्फीला पहाड़ बहुत सामने आ चुका था। ये बर्फीला पहाड़ बहुत बड़ा था, 200 बाई 400 फीट से भी बड़ा था, जो कि एक फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा हुआ करता है। क्राउज नेस्ट वाले बंदों ने अपडेट दिया है कि जहाज को इमीडिएटली लेफ्ट की तरफ घुमाएं, मगर पैनिक की वजह से स्टीयरिंग को राइट की तरफ घुमा दिया गया। जब तक ये रियलाइज होता बहुत देर हो चुकी थी। फिर इमीडिएटली उसने लेफ्ट की तरफ घुमाए, मगर ठीक 1 मिनट बाद यानी 11:40 पर रात के जहाज जाकर समुद्र के बर्फीले पहाड़ को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतने जोर से थी कि सारा जहाज हिल गया और जो समुद्र शांत था इसमें भी हलचल मच गई। टाइटैनिक जहाज के फ्रंट राइट साइड पे डैमेज पाया गया। फोर्स में था, ये पहले कैबिन, दूसरे कैबिन और तीसरे चौथे कैबिन तक पहुंच चुका था जब पानी चौथे एजेंसी अनाउंस कर दिया। एक तरफ रेडियो सिग्नल्स भेजा गया जो कि दूसरी जहाज़ों को इमरजेंसी हेल्प के लिए, और इसी तरह क्रैकर्स और स्काई शॉट्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ये क्रैकर्स और स्काई साथ लाइफ बोट को भी यहाँ पे निकाला गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस टाइटैनिक जहाज में 32 यानी 32 लाइफ बोट की कैपेसिटी थी, मगर यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से सिर्फ 20 लाइफ बोट को ही कैरी किया गया था। ओनर ब्रूस इज़मे और बहुत सारे पैसेंजरों को ये अभी भी ओवर कॉन्फिडेंट था कि जहाज नहीं डूबेगा। जहाज आगे की तरफ पानी में डूबना शुरू हो गया। इसके बाद यहाँ पे लोग पूरी तरह से पैनिक हो चुके थे और बहुत सारे लोग जो है वो पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया। जो सामने का जहाज था वो तो पानी में डूब ही चुका था और जो लोग पीछे की तरफ भाग रहे थे, इसकी वजह से सेंटर पॉइंट पे जो है यहाँ पे लोड ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से एक क्रैक आ गया सेंटर पॉइंट पे और देखते ही देखते जहाज सेंटर से टूटना शुरू हो गया और थोड़ी वक्त में जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया। सामने वाला हिस्सा जो पहले ही पानी में डूब चुका था वो पूरी तरह से पानी में अभी डूब गया। जो पिछला हिस्सा था वहाँ पे लोग अभी भी थोड़े बहुत थे, मगर सामने का हिस्सा टूटने की वजह से पिछले वाले हिस्से को ज़्यादा देर नहीं लगी पानी में डूबने के लिए। बहुत सारे लोग जहाज से कूद गए पानी में
مگر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر ٹیمپریچر -2 ڈگری تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ وقت تک سروائیو کرنا بھی یہاں پہ بہت مشکل ہو چکا تھا۔ زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس ٹیمپریچر میں وہ رہ سکتے تھے، اور تھوڑے ہی وقت میں پچھلے والا حصہ بھی پوری طرح سے پانی میں ڈوب گیا۔ یہاں پہ لائف بوٹ جو کہ 20 لائف بوٹ تھے، اس میں تقریباً 700 لوگوں کو ہی یہاں پہ سرکشت پہنچایا گیا۔ باقی 1500 سے زیادہ لوگ پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ اس جہاز کو 2 گھنٹے 40 منٹ لگے پوری طرح سے ڈوبنے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا سمندری دنیا کا، جو ایک نیگلیجنسی اور اوور کانفیڈنس کے وجہ سے ہوا۔ وہ 6 مسٹیک کون سے تھے جس کی وجہ سے یہ ٹائٹینک جہاز پانی میں پوری طرح سے ڈوب گیا؟ چلیں ان مسٹیکس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ پہلا مسٹیکس تھا ایک فل سپیڈ، یعنی جو جہاز 40 کلومیٹر پر آور سپیڈ کی تھا، یہ پہلے دن سے اسی سپیڈ پر تھا، جو کہ کیپٹن جان سمتھ کے کہنے پر بھی اس کو کم کرنے نہیں دیا گیا۔ دوسرا مسٹیک یہاں پہ کیا گیا ہے کہ یہ کوئی بریک نہیں لیا۔ یہاں جب سے یہ پہلے دن سے چھوڑا ہے، اس دن سے اب تک یہ کنٹینیوسلی چل ہی رہا تھا۔ کرو ممبرز کے لیے بھی یہاں پہ کوئی ریسٹ کا کام نہیں کیا گیا۔ یہ کنٹینیوسلی شپ کو رن کرنے میں اور فرسٹ کلاس لوگوں کے سروں میں بزی ہو گئے تھے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو کراؤس نیسٹ پہ بیٹھے گئے تھے، انہیں کوئی ٹیلیسکوپ یا دوربین یہاں پہ انہیں نہیں دیا گیا تھا۔ وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا تھا، جو کہ دن میں صحیح تھا، مگر رات کے وقت انہیں بہت پریشانی ہو رہی تھی سامنے کے راستے کو دیکھنے کے لیے۔ تو چوتھا مسٹیک، جو کہ ایک بڑا مسٹیک بھی کہتے ہیں، یہاں پہ 6 آئس برگ سگنلز ملے تھے دوسری سمندری جہازوں سے، اور انہوں نے ان 6 سگنلز کو بھی اگنور کیا۔ پانچواں مسٹیک یہاں پہ مینوفیکچرر کی طرف سے ہوا ہے، جو کہ باڈی بلڈ کرتے وقت انہوں نے کیا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے ریویٹ جو استعمال کیے ہیں، یہ کاسٹ آئرن کے بنے ہوئے ریویٹس کا انہوں نے استعمال کیا ہے۔ جیسے ہی آئس برگ کو ٹائٹینک نے ٹکر مارے، یہ ریویٹ کٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے پانی آسانی سے اندر گھس گیا۔ اگر یہ ریویٹ سٹیل کے ہوتے تو شاید یہاں پہ یہ باڈی جو ہے کٹ نہ ہو پاتا اور پانی اندر نہیں جاتا۔ تو یہ بھی ایک بڑا مسٹیک ہے مینوفیکچرر کی طرف سے۔ چھٹواں مسٹیک یہاں پہ یہ ہے کہ اس ٹائٹینک بوٹ میں 32 لائف بوٹ کیری کرنے کی کیپیسٹی تھی، مگر اوور کانفیڈنس کی وجہ سے صرف 20 لائف بوٹ کو یہاں پہ انہوں نے کیری کیا، جس میں پہلے والے بوٹ میں 20-25 لوگ جانا شروع کر دیے، اور جب ایمرجنسی مطلب جب جہاز ڈوبنے لگا تو یہاں پہ 80-90-100 لوگوں تک کی یہاں پہ بھیڑ بن گئی، جو کہ صرف 20 لائف بوٹ میں پاسبل نہیں تھی۔ اگر یہاں پہ 32 لائف بوٹ کا استعمال یہ کرتے تو شاید اور کچھ جان یہاں پہ بچ جاتے۔ تو دوستوں، یہ 6 بڑے مسٹیکس یہاں پہ ٹائٹینک جہاز ڈوبنے کا کارن بنا، جس میں سے اگر 1-2 مسٹیکس بھی اگر یہ نہ کرتے تو شاید اس ٹائٹینک جہاز کو ہم بچا پاتے، اور شاید آج ہمارے سامنے یہ ٹائٹینک جہاز رہتا۔ 4 بچے، 40 دن اور امیزن کا جنگل۔ دوستوں، اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ وہاں سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا۔ میرے اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔